بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بی بی زینب کے دو شہزادے اون اور محمد۔ حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں واپس آئیں اور اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بہن اٹھو اور بھائی حسن کی کمان دو، نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار دو اور بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار دو اور جی بھر کر اپنے بھائی کی صورت دیکھ لو، پھر نظر نہیں آئے گی۔ بہن اٹھی اور بھائی کے قدموں پر گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی، ہمارے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مصیبت کے وقت کوئی صدقہ کیا جائے تو مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر مصیبت اور کیا آئے گی، اس لیے بہتر ہے کہ کسی چیز کا صدقہ کیا جائے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، بہن اس مظلومی اور غریب الوطنی میں میرے پاس کوئی چیز نہیں جس کا صدقہ کر دوں۔ بہن زینب نے التجا کی، آج صدقہ دینے کے لیے میرے دونوں بچوں اون اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہے، اور دیکھو یہ دونوں ناموس اسلام کے خاطر قربان ہونے کو بے قرار ہے۔ امام حسین کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ فرمایا، بہن کس منہ سے تیرے بچے کو اجازت دوں، میں اپنی خاطر اپنی بہن کے اولاد کو قربان نہیں کر سکتا۔ بہن نے عرض کی، یا حسین بہن کے سوال کو رد نہ کرو، وہ دیکھو دونوں شوق شہادت میں کتنے بےتاب ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، میری طرف سے اجازت ہے۔ جس وقت بچوں نے خیمے کے دروازے پر آخری بار سلام کے لیے سر جھکایا تو اس وقت خدا ہی جانتا ہے کہ سیدہ زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ پھر دو چھوٹی چھوٹی تلواریں فضائے کربلا میں چمکی اور دو چھوٹے چھوٹے نیچے ہوا میں لہرائیں۔ امرساد نے دیکھتے ہی پکارا کہ میں جانتا ہوں کہ تم زینب کے بیٹے ہو اور حسین کے بھانجے ہو، مگر خود معلوم نہیں تمہاری صورت دیکھ کر مجھے رحم کیوں آ گیا ہے۔ آؤ اب بھی میری طرف آ جاؤ، تمہیں پانی بھی مل جائے گا اور ہر نعمت بھی مل جائے گی۔ امرساد کی اس گستاخانہ گفتگو سے اون اور محمد تڑپے اور جواب دیا، او ظالم، جھوٹ نہ بک، ہم ہرگز بی بی زینب کے بیٹے نہیں اور نہ ہی ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، ہم تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں اور ہماری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادم اور کنیز ہے۔ اور اے ملعون، جب تجھے امام حسین پر رحم نہ آیا تو ہم پر کیا آئے گا، اور ہم تیرے پانی کے محتاج نہیں، ہم تو کوثر کے مالک ہیں، اور ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپسی کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہم تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، اور آئے ہمیں باطل کی طرف بلانے والے باطل یزید کے جال سے نکل کر ہماری طرف آ جا، ہم تیری شفاعت کریں گے اور تجھے جنت دیں گے اور آب کوثر پلائیں گے۔ اور پھر اون اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعروں سے زمین کربلا ہل گئی۔ اون دائیں جانب سے اور محمد بائیں جانب سے حملہ کیا۔ چھوٹی چھوٹی دو تلواریں لشکر یزید پر چمکی اور ہلکے پھلکے نیزے ہوا میں لہرائیں، اور 9-10 سال کے بچوں نے میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جدھر منہ کرتا دشمن گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرتے، کسی کا سر نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کی لاش تڑپتی ہے اور کوئی بھاگ رہا ہے۔ امرساد نے اون و محمد کے اس انداز کو دیکھا تو پکار اٹھا کہ او ساتھیو، اگرچہ یہ 9-10 سال کے بچے ہیں لیکن ان کی رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، اور اگر تم ان کو اس طرح قتل نہیں کر سکتے تو سب مل کر حملہ کر دو۔ یہ کیا بزدلی ہے کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسوں کو بھی تم ابھی تک ختم نہیں کر سکتے۔ اس بدبخت کی ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ خود ہی دونوں لشکر میں چلے گئے اور دشمنوں کو تہہ تہہ کرتے ہوئے امرساد کے سر پر پہنچ گئے اور بولے کہ ہم نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ قریب تھا کہ وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے کہ نیزوں اور تلواروں کی بوچھار نے زخمی کر دیا۔ چھوٹے کے سینے پر تیر لگا، وہ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ بڑا اس کے سینے سے تیر نکالنے کے لیے جھکا، دشمن نے تلوار ماری اور دونوں بھائی اکٹھے تڑپنے لگے۔ امرساد نے آواز دی، حسین، اپنے بھانجے کی لاشوں کو بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے آواز سنی تو سجدے میں گر گئی اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی۔
ادھر سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا اور ادھر امام پاک نے اون و محمد کی لاشوں کو بہن کی جھولی میں ڈال دیا اور فرمایا زینب تیرے بچے قربان ہو گئے۔ حضرت سیدہ زینب نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا، خون میں تربتر تھی، سنہری زلفوں پر گرد و غبار اٹا ہوا تھا اور چہروں پر مٹی جم چکی تھی۔ اپنی چادر سے مٹی جھاڑی، گرد و غبار صاف کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے خالق کائنات، یا ہے میری کمائی جو تیری راہ میں لٹا دی، یا ہے میرا سہارا جو تیرے دین کی خاطر چھن گیا، یا ہے میری دولت جو تیرے محبوب کی شریعت پر فدا کر دی۔ اللہ حافظ۔